السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹیویشن، یعنی کہ تحریک۔ تو یہ سائیکالوجی کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو آؤ دوستو، ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تحریک کہ تحریک سے کیا مراد ہے، یعنی کہ موٹیویشن سے کیا مراد ہے؟ کردار کا وہ باطنی تاثر، ٹھیک ہے جی، کہ جو کریکٹر ہے، جو بیہیویئر ہے، اس کا جو انر جو ہے وہ ایفیکٹ کیا ہے۔ کردار کا وہ باطنی تاثر جس کی نمائندگی عضویاتی حالات، دلچسپیوں، رویے اور خواہشات سے ہوتی ہو، تحریک کہلاتی ہے۔ تو موٹیویشن جو ہے وہ ہے کیا؟ موٹیویشن ہے جی کہ جو ہمارے جو مسلز ہیں، ہمارے جو آرگن ہیں، ہمارا جو فزیکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی جو خواہشات ہے، یہ ان کے اندر جو تحریک پیدا ہوتی ہے، جو ان کی ضرورتیں ہیں، وہ دلچسپیاں، ٹھیک ہے جی، کہ ہم کن کن کاموں میں دلچسپیاں رکھتے ہیں، رویے اور خواہشات، ٹھیک ہے جی، ہمارا جو بیہیویئر ہے اور ہماری جو ڈیزائرز ہیں، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ تحریک کہلاتی ہیں، موٹیویشن کہلاتا ہے۔ تحریک محرک پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو موٹیویشن کیا پیدا کرتا ہے؟ موٹیو کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موٹیویشن کریٹس موٹیو، ٹھیک ہے جی۔ تو محرک کے لوازمات میں ضرورت، انگیزش، کوشش اور تاثر شامل ہیں۔ تو محرک کیا ہے؟ محرک کن چیزوں کے لیے وجود میں آتا ہے؟ ایک کسی چیز کی ضرورت کے لیے، کسی چیز کی انگیزش یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوشش کہ کسی چیز کی کوشش کے لیے، کہ ہم نے کیا ہے جی کہ ہم نے آج سبزی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبزی ویسے یہ زیادہ تر تو بڑے گولز کے لیے آتا ہے، بڑی منزلوں کے لیے آتا ہے، کہ کوئی نوکری لگا لیں آپ یا کوئی بزنس لگا لیں، کہ بڑا مقصد جو ہوگا۔ اور تاثر کہ ہم کوئی بھی جب عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا جو اثر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تسکین لگا لیں کہ اس کی تسکین کیا ہوتی ہے۔ محرک لاطینی زبان کے لفظ موور سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حرکت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو محرک کیا ہے؟ کہ محرک سے فرد سرگرمی پر آمادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محرک کردار کی وجہ ہے، کہ جو بھی ہمارا کردار ہے، جو بھی ہمارا بیہیویئر ہے، وہ کیوں ہے؟ کہ موٹیو کی وجہ سے، ایک محرک کی وجہ سے، جو کہ ہمارے اندر محرک کی بدولت ہی ایک واقعہ یا صورتحال ایک شخص کے لیے اہم جبکہ دوسرے کے لیے غیر اہم ہوتی ہے۔ کہ ایک ہی کنڈیشن میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شخص خوش ہو رہا ہوتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ شادی لگا لیں کہ شادی کے اوپر کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں، کہ جو لوگ اس شادی پر آنے پر خوش نہیں ہوتے مگر آئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر آئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی۔ کیا ہے کہ جو لوگ خوش نہیں ہوتے، جو آنا نہیں چاہتے، وہ وہاں پر آئے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو انجوائے نہیں کرتے، اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ کہ کنڈیشن ایک ہے، شادی ہے، کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ نہیں خوش۔ وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے، وہ امتحان کی تیاری کی بجائے کھیل کود میں مصروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم عموماً اس بات پر متوجہ ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ایک فرد تو کسی کام پر توجہ دیتا ہے، دوسرا اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو کوئی شخص ہے کہ جو ناکامی کو حوصلے سے برداشت کرتا ہے، جبکہ دوسرا خودکشی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کہ نفسیات کی روح سے فرد کے کردار کی وجہ اس کا محرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ تمام عوامل کے پس پردہ بھی مختلف محرکات ہیں، جن کی تسکین کے لیے فرد مختلف کردار اپناتا ہے۔ ان کے محرکات ہی کردار کی وجوہات ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، وہ کیا ہے جی کہ وہ ڈانس سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈانس سیکھ رہا ہے، کیوں سیکھ رہا ہے؟ بھائی اس کی کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی محرک ہے۔ کیا محرک ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے،
کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس کو ڈانسر پسند ہو، وہ ڈانسر بن رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فلمی ایکٹر ایسا ہو، فلمی ہیرو ایسا ہو کہ جس کا ڈانس اسے پسند ہے تو وہ ڈانس سیکھ رہا ہے، وہ ڈانسر بن رہا ہے. کہ محرک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. محرکات کا مطالعہ دراصل کردار کی وجوہات کا مطالعہ. کہ اگر ہم موٹیو محرک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم کسی کے بیہیویئر کا مطالعہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عضویہ جو آرگن کی کسی کام کے لیے مادگی محرک کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہ اگر ہماری جو انر کنڈیشن ہوتی ہے، ہمارا کوئی دل لگا لیں جی، دل دماغ ہے، کہ جب وہ کسی کام پر آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ محرک کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ضروریات اور ترغیبات کے باعث سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ جس میں نیڈز اور انسینٹیوز شامل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ یہ کام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. تحریک ایسا عمل ہے جس میں فرد کے اندر سے خواہش ابھرتی ہے. کہ انر موٹیویشن بیسیکلی انر کنڈیشن ہے، انر ڈیزائر ہے. اس خواہش کی تسکین کے لیے مقصد اور طریقہ کار کا تعین کیا جاتا ہے. یہ خواہش اپنی تسکین تک فرد کو سرگرم عمل رکھتی ہے. تحریک کا تعلق اس بات سے ہے کہ فرد کے مقصد کی اہمیت کتنی ہے. ٹھیک ہے جی. کہ اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں وہ بات آ گئی کہ تحریک کی. اب دیکھیں نا، اگر کوئی کام آج ہمارے معاشرے میں، دیکھیں جی، مثالیں تو ویسے ہی دینی پڑتی ہیں نا، جیسے اسٹوڈنٹ ہو یا جیسا معاشرہ، جیسا نظام ہو. کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ یار کیسی مثالیں. آج جو ہمارے معاشرے کی موجودہ کنڈیشن ہے، ایک شادی شدہ آدمی ہے، اس کی ماں، اس کا باپ اسے کسی کام کے لیے کہیں جی کہ یہ کام آپ کریں، کہہ دیں جی کہ آپ اس کو بھیج دیں جی کہ اپنی نانی کے گھر جاؤ. ٹھیک ہے. جا کر نانی کی خدمت کرو، ایسے کرو ایسے کرو. وہ شخص نہیں کرے گا، بہت آگے سے بہانے لگائے گا، 100 طرح کے بلیم لگائے گا، بہت سے. ٹھیک ہے جی. اگر ایسا ہی ایک فارمولہ، ایسے ہی ایک حالات اگر اس کی بیوی کے ساتھ ہو جائے، بیوی اگر اسے کسی کام پر اکسائے، اسے کسی کام کے لیے مجبور کرے، تو وہ اپنے پیرنٹس کی بجائے اس کی جلدی بات مانے گا. کیوں؟ کہ ادھر جو والدین پر جو محرک ہے، موٹیو ہے، اس کی اتنی پاور اتنی نہیں ہے، کیونکہ اب ان سے اسے کسی قسم کی تسکین حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری جانب وائف ہے، اس سے وہ تسکین حاصل کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ اس کے بہت سے خواب ہیں، ڈیزائرز اس کی ہیں، بہت سے اس کے گولز ہیں کہ جو اس نے اس کے ساتھ سوچے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ پیرنٹس اب وہ نظر انداز کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ اب اس کا کوئی اتنا کوئی ڈیزائر، کوئی خواہش نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اس محرک کی جو کنڈیشن ایسی ہے. ایک بار تحریک پیدا ہونے پر عضویہ اس وقت تک سرگرم رہتا ہے جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا. تو جو تحریک اپنا مقصد محرک کے ذریعے حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تحریک پیدا ہونے میں فرد کے اوصاف اور کیفیات اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تحریک اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل کے تحت پیدا ہوتی ہے. گویا تحریک باطنی بھی ہو سکتی ہے اور خارجی بھی. ٹھیک ہے. تو اب جس قسم کا شخص ہوگا، دیکھیں اب فور ایگزامپل آپ لگا لیں، کوئی شخص ہے جو دینی مذہبی ہے، اسلامی قسم کا نظریہ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، تو اس کے اوصاف، اس کی کیفیات ویسی ہوگی. کیا ہے کہ کوئی تلاوت خواں بنے گا، کوئی نعت خواں بنے گا، کوئی کیا بنے گا، کوئی کیا. اگر دوسری جانب کوئی کسی شخص کی گیتھرنگ دوسری قسم کی ہے، ماڈرن قسم کی، وہ کیا بنے گا؟ ڈانسر بنے گا، ہیرو بنے گا، کراٹے مین بنے گا، کچھ بنے گا. کہ جو کچھ بھی بنے گا، کیوں بنے گا؟ کہ اس کی ترجیحات ایسی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی جو ڈیزائر ایسی ہیں، اس کے گولز ایسے ہیں. تو محرک ہی ہے کہ جو گولز کو سیٹ کرتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. مجھے امید ہے آپ کو